दोस्तों, आज 19 सफर इतवार का दिन आ चुका है और इस इतवार को दौलत वाला इतवार भी कहा जाता है। आज के दिन दोस्तों ये 3 काम जरूर कर लेना। जो बंदा सफर की 19 तारीख इतवार वाले दिन सिर्फ ये 3 काम कर लेगा, खुली आंखों से रब के मोजज़ात दिखेगा। आज इतवार के दिन ये 3 काम करते ही गैब से करोड़ों मिलेंगे। जो सारी उम्र ना मिल सका वो इंशाअल्लाह आज मिल जाएगा। जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वजीफे कर कर के थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज माहे सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लें। ये 3 काम करते ही मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह वालों, माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस दिन को आप लोग लापरवाही में गुजार दें। अगर आपने इस महीने में इस खास दौलत वाले इतवार को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा मुकद्दर बन जाएगा कि काश हमने ये वजीफा माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन कर लिया होता। अल्लाह वालों, ये माह सफ़र का तीसरा इतवार है। आज हमें ये खास अमल पढ़ने की सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। आज हम भी करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। बस आप लोगों ने सिर्फ ये 3 काम करना है। अल्लाह वालों, वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। आप जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते, इनकी वजह ये होती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। दोस्तों, आप बार बार वीडियो को स्किप कर कर के देखते हैं और फिर वजह ये होती है कि आपको वजीफे की समझ ही नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गीले शिकवे करते हैं कि वजीफे का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ा जाए और किसी ख़ास वक्त में, किसी ख़ास दिन में पढ़ा जाए तो फिर वो हमें कोई फ़ायदा ही ना पहुँचाए? अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक में तो 100% असर है। दोस्तों, बस गलती हमारी ज़ात के अंदर है, कमी हमारी ज़ात के अंदर है। अब आप अपनी कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। आपको इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सी दुआ भी मौजूद है जो इंशाअल्लाह आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे आपका दिल इंशाअल्लाह बाग बाग हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं या जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको चाहिए वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीज़ हो सकें। दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज़ ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई शख्स भी महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफे को ना छोड़े जो कहते हैं कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। आज माह सफ़र की 19 तारीख तीसरे दौलत वाले इतवार के दिन एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़कर देख लीजिएगा। ये 3 काम आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बदल कर रख देंगे। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, बाज़ औकात इंसान वजीफ़ा पढ़ता है लेकिन उसे चंद दिन तक फ़ायदा होता है, लेकिन आज सफ़र की 19 तारीख इतवार, जिसे दौलत वाला इतवार भी कहा जाता है, ये 3 काम करते ही पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा।
पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत से जान छूट जाएगी। दोस्तों, इतवार तो बहुत से आएंगे, लेकिन आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। इस इतवार की कदर कर लो। जो लोग सफ़र के महीने में अभी तक अल्लाह को राज़ी ना कर सके, अल्लाह से अपनी हाजत को पूरा ना करवा सके, तो आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन, जिसे दौलत और रिस्क वाला इतवार भी कहा जाता है, अल्लाह वालों, ये वक्त नसीब और तकदीर चमकाने का वक्त है। दोस्तों, आज ये 3 काम लाजमी कर लेना। अगर कोई सड़क पर बैठा फकीर है या कोई मांगने वाला भिखारी भी है, वो भी इतवार के दिन ये 3 काम कर लेगा तो अल्लाह ताला उसे भी नवाजेगा। आपको खुद हैरानगी होगी कि ये रिज्क और ये दौलत और ये कामयाबियां कहाँ से आ रही हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, जो बेटी अपने घर में हर वक्त पड़ी रहती है, यानी कि जलती कुड़ती रहती है, पैसों की कमी है, शोहर मारता पीटता है, बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, रोशन नसीब के लिए जो माँ बाप ये 3 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह बेटी का नसीब चमक उठेगा। बेटी का नसीब अचानक से तब्दील हो जाएगा और बेटी का नसीब ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्या जादू चला दिया कि आपकी बेटी, जिसके घर में घरेलू नाचाकियों और लड़ाई झगड़े, पैसों की कमी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, आज लाखों करोड़ों में खेल रही है, खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। जो मेरी बहनें अभी तक बेऔलाद हैं, बेऔलादी का ताना सुन सुनकर थक चुकी हैं, डॉक्टरों की महंगी महंगी दवाइयाँ भी, महंगे महंगे टेस्ट भी करवा लिए, फिर भी बच्चा होने का नाम ही नहीं ले रहा। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात जिसे चाहे उसे औलाद अता करती है। अल्लाह वालों, आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन आप लोगों ने अगर अपनी नरीना औलाद के लिए इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो शख्स परेशान है, मतलब मकरूज़ है, कर्ज के बोझ तले दब चुका है, किसी भी हादसे की वजह से, गलती कोताही की वजह से मकरूज हो चुका है, कर्ज से मुकम्मल खुलासी के लिए आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह वालों, इस इतवार को दौलत वाला इतवार भी कहा जाता है और इन 3 कामों को गैबी मदद का एक ऐसा निज़ाम कहा जाता है कि जब माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 काम कर लिए जाते हैं, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा दौलतमंद हो जाता है, उस घर के वारे नियारे हो जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है, उस घर में फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। इस अमल की जितनी ताकत और फजीलत बयान करूं इतनी कम है। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश है कि आप इस वजीफे को करें और आप खुद अंदाज़ा करें कि वाकई इस अमल की कितनी ताकत है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अगर कोई बंदा चंद मिनट निकाल कर माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 काम नहीं कर सकता तो वो दोस्तों फिर वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। आज अगर अपने प्यारों के लिए आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों सबको इजाज़त आम है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला की ज़ात देने को तैयार है, जब सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 आमाल पढ़ने से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों लोग हर साल सफ़र की 19 तारीख को ये 3 काम करके अल्लाह को राज़ी करते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाते हैं, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती को ख़त्म करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? हम तब पढ़ते हैं जब हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जब किसी के सामने हाथ फैलाने से, दर बदर की ठोकरें खाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तो फिर हम लोग जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं और जब वहाँ से भी फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम लोग अल्लाह के सामने सर बसुजूद हो जाते हैं, सर झुकाते हैं। इतने में अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाती है। आज मैं आपको अल्लाह को मनाने का भी एक ऐसा ख़ास तरीका बताऊँगा, अल्लाह को राज़ी करने का भी तरीका बताऊँगा, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाने के भी आपको तरीका बताऊँगा। दोस्तों, आज माह सफ़र की 19 तारीख है। इतवार के दिन अगर ये 3 काम करने से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, जिसमें ना तो कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही किसी की मोहताजगी बर्दाश्त करनी पड़े, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो?
اللہ والوں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ لوگ اتوار کے دن جو بھی پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک سائٹ پر آپ لوگ کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن چند منٹ نکال کر یہ خاص وظائف، یہ خاص 3 اعمال آپ لوگوں نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے سامنے فقیر بھی اگر اس وظیفے کو پڑھے گا تو اس کو بھی بادشاہت عطا ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے جو رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا ان کے اوپر قرض آ چکا ہے، جن کے گھر میں رحمتیں برکتیں چھماچھم برسنا شروع ہو جائیں گی، وہ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ جب لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، گھر سے بے برکتی جب ختم ہو جائے گی تو خود بخود رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن میرے بھائیوں بہنوں کے حالات خراب سے خراب ہو چکے ہیں وہ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 کام ضرور کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں ہمارے پڑھنے میں، ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے رب کے دینے میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم بے شک خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ رب العزت کے غدار تو نہیں ہیں نا، ہم لوگ اللہ رب العزت کو خدا تو مانتے ہیں نا، ہم لوگ اللہ پاک کے سامنے سربہ سجود ہو کر بیٹھتے تو ہیں نا۔ اللہ والوں یہی ہم لوگوں نے اپنی جو ہماری عبادت ہے اس کو وسیلہ بنانا ہے اور نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ اللہ والوں کل کا جو دن ہے وہ چہلم کا دن ہے، یعنی امام حسین کا چہلم ہے، تو لہٰذا اہل بیت کی ذات کو وسیلہ بنائیں اور کمنٹ سیکشن میں بالخصوص آپ لوگوں نے حسین زندہ باد یہ ضرور لکھنا ہے، کیونکہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان کریں، توجہ کریں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی تیسرا یہ دولت والا اتوار آ جائے، 19 تاریخ آ جائے، اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جہاں آپ کا دل کرے، آپ لوگ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا رات سونے سے پہلے رات کو 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن ہے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ وہ خاص اعمال ہیں جو آپ کی ہر حاجت کو پوری کروائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو مقام اور مرتبہ دلائیں گے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ اللہ والوں آج ماہ سفر کی 19 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا دن ہے، ایک ایک لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ درود پاک پڑھیں گے تو سب سے بہتر رہے گا۔ دوستوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر پچھتاوے کے سوا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ہر ایک بات آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے 3 اعمال کرنے ہیں۔ اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے درود پاک پڑھ لیا اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کے لیے، تو پھر آپ لوگوں نے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ آپ لوگ اس آیت کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں، آزمائش، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ رب العزت ناراض ہو جائے تو فوری طور پر سچی توبہ کر لیجئے۔ دوستوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ ایسا قبولیت والا عمل ہے کہ آپ لوگوں کی عقل بھی حیران رہ جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ لوگ جب پڑھ لیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہوگی، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جب ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، جب ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر آپ لوگ خود سوچیں، اللہ پاک کی رحمتیں ہی تو ہم پر برسیں گی۔ اللہ پاک کے غضب کو تو ہم لوگوں نے ٹھنڈا کر دیا، اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا کام کرنا ہے؟ دوسرا کام کون سا ہے؟ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک خاص دعا ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب کے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں جو آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، نسلوں کو شاد و آباد کر دیتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج ایک ماں کا لاڈلا بچہ ماں سے کچھ بھی مانگے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اس کی خواہش کو پوری کرتی ہے، اور جب ایک رب کا لاڈلا جو 70 ماؤں سے زیادہ جو رب پیار کرتا ہے، اور جب آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ اللہ پاک کتنا نوازے گا۔ جب آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو کیا اللہ آپ کی مشکلات کو ختم نہیں فرمائے گا؟
وہ تو پہلے ہی غفور الرحیم ہے، وہ رازقین ہے، وہ خالقین ہے، وہ مالکین ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج بڑا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لے گا۔ اللہ والوں، اس بندے کی آنے والی نسلوں تک ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اپنے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ پہلے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، 11 بار پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے عرش اعظم سے لٹکی ہوئی اس خاص تسبیح کو بتائے گا طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں تو اپنی 11 حاجات کو لے کر بیٹھیے گا۔ جو بندہ 11 خواہشات کو لے کر، 11 مقصد کو لے کر بیٹھے گا، اللہ پاک عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو 11 بار پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجات کو، 11 کی 11 خواہشات کو، 11 کے 11 مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ کریم کا صرف ایک نام، جو نام بہت خاص ہے، اس نام کو پڑھنے کی بہت خاص ترتیب ہے اور یہ جلالی اسم اعظم ہے، آپ لوگوں نے اس خاص نام کو پڑھنا ہے۔ یہ نام اتنا بابرکت ہے کہ جب آپ لوگ اس نام کو پڑھیں گے، بے شک پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس نام کو آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہی پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو تیسرا کام کرنا ہے وہ 2 نام ہیں۔ پہلا نام تو یا رحمانو کا ہے اور جو دوسرا نام ہے وہ یا ودودو کا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو سے اللہ پاک کی رحمت ملتی ہے، یا ودودو سے اللہ پاک کی محبت ملتی ہے، رب کی معرفت ملتی ہے، اور جب گھر میں محبت داخل ہو جائے تو پھر لڑائی جھگڑے ہر چیز سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص اعمال ہیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ان 2 ناموں کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ یا رحمانو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر جو ہے آپ کی بات نہیں مانتا یا گالی گفتاری بہت کرتا ہے، آپ لوگ اپنے شوہر سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کریں گے اور وہ پانی اپنے شوہر کو پلا دیں گے، یا دودھ پہ دم کر کے دودھ پلا دیں گے، یا کوئی میٹھی چیز آپ لوگ اس پہ دم کر کے میٹھی چیز کھلا دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز شوہر آپ کی تمام باتوں کو مانے گا، فالو بھی کرے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تعداد صرف 11 ہے، 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ تینوں وظیفے 11 بار ہی پڑھنے ہیں۔ ترتیب آپ کو بتا دی، طریقہ کار آپ کو بتا دیے۔ اول آخر درود ابراہیمی بھی اگر آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ اگر کم بھی پڑھنا چاہیں 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ والوں، آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کرنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، جو بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، میرے مولا فقیر بندہ بیٹا ہے یا امیر بیٹا ہے، جس کی جو حاجت ہے ان سب کی تمام نیک جائز حاجات کو، دلی تمام حاجات کو پورا فرما دے۔
میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ہمیں ان کی گستاخی سے بچا۔ میرے مولا ہم سب تا امت مسلمان کو ایک جٹ ہو کر رہنے کی آپس میں محبت کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس وقت توری جو قرائے ارض ہے، جہاں پر بھی مسلمان ہیں اور کفار سے برسر پیکار ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، میرے مولا ان تمام مسلمان بھائیوں کی تو مدد فرما، ان تمام مجاہدین کی تو غیب سے مدد فرما، ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گھر والوں کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے ماں باپ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو بھی دین متین کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مرنا تو ہے، موت تو آئے گی، عزت والی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔